الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحسنتنا وطبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وأهله وعترته وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وأولياء أمته وصلحاء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين کوئی زبان خاموش نہ رہے ایک مرتبہ بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. حمد و صلات کے بعد معزز و محتشم حاضرین و سامعین گرامی قدر اور اس سوشل لنک کے ذریعہ سے پوری دنیا سے ہمیں دیکھنے اور سننے والے احباب محبت، اللہ رب العزت ذکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ وحدہ لا شریک کی محبت ہمارے دلوں میں جاں گزین فرمائے. سچا ہے ہمارا مالک، سچا ہے ہمارا خالق، وہ وحدہ لا شریک پروردگار جس نے بغیر ستونوں کے آسمان کی ہمیں چھت عطا فرمائی، زمین کا فرش عطا فرمایا، پھر اس زمین میں سے ہمارے لیے انواع و اقسام کے کھانے کی چیزیں پیدا فرمائی. وہ بے نیاز خالق جس نے تمام انبیاء میں سے رحمت کونین شب اسرا کے دولا محمد رسول اللہ جیسا لجپال محبوب نبی ہمیں عطا فرمایا. حضرات گرامی قدر، گفتگو کرنے سے قبل میں آستانہ عالیہ ساہو چک شریف کی جانب سے درگاہ عالیہ گولڑا شریف کے سجادہ نشین، ان کے لخت جگر گلشن گلستان مہر علی سید مہر معین الحق شاہ صاحب
گیلانی کہ اس وصال کے امر پر پورے خاندان سے تعزیت کرتا ہوں۔ یقیناً وہ جوان سال بیٹے کا صدمہ ان کے پورے خاندان کے لیے بہت بڑا ہے اور عالم اسلام کے لیے، چونکہ یہ خانوادے کے لوگ جن کا کام ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمات ہیں۔ مکرم حاضرین و سامعین گرامی قدر، آج کا موضوع بڑی اہمیت کا حامل ہے اور یہ بندے اور رب کا تعلق ہے، ساجد و مسجود کا تعلق ہے، مالک و مملوک کا تعلق ہے، خالق و مخلوق کا تعلق ہے، رب کا اور اس کے بندے کا تعلق ہے، جس میں کوئی تیسرا شامل نہیں ہے، جس میں کوئی تیسرا شامل نہیں ہے۔ چونکہ امام الانبیاء کے غلاموں، انسان کا جو اصل فطری رشتہ ہے وہ اپنے رب کے ساتھ ہے۔ یہ دوسرے تمام رشتے جزئیت کے ہیں، لیکن کامل و اکمل فطری رشتہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے بندے کا ہے۔ یہ محض ایک جذباتی کیفیت نہیں، یہ ایک علمی، عقلی، روحانی اور عملی نسبت ہے، اور یہ وہ محبت ہے جو انسان کے اندر سے خوف و حرص، حسد و کینہ، ریا و دکھاوا اور نفسیاتی غلامی کی زنجیریں توڑ دیتی ہے۔ یہ محبت دل کو پاک کرتی ہے، نیت کو درست کرتی ہے، اعمال کو جان بخشتی ہے اور انسان کو زمین پر چلتے ہوئے بھی آسمان کی سمت متوجہ کرتی ہے۔ اور محبت الہی کا مفہوم کیا ہے کہ دنیا کائنات کے ہر رشتے سے اللہ رب العزت کی محبت کو مقدم رکھا جائے۔ چونکہ اللہ رب العزت کی محبت کو مقدم رکھنے کا جو میں نے خطبے میں آیا مقدسہ کی تلاوت کی، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 165 ہے، فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اللہ اکبر۔ ایمان والوں کے تقاضے کو بیان کیا گیا، ایمان والوں کی اس رفعت معراج کو بیان کیا گیا، ایمان والوں کے رب کے ساتھ اس تعلق کو بیان کیا گیا، اور ایمان والوں کے دل کی کیفیت کو بیان کیا گیا۔ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ اگر اس ترجمے کو تھوڑا سا میں سادہ کر دوں تو یوں ہے، ایمان والے ٹوٹ ٹوٹ کر اپنے رب سے عشق کرتے ہیں۔ ایمان والوں کی کنڈیشن، کوالٹی کو کس طرح، معیار کو کیسے بیان کیا گیا؟ فرمایا جو ایمان والے ہیں ان کا تقاضا یہ ہے، وہ فقط اپنے رب سے عشق کرتے ہیں، رب سے محبت کرتے ہیں، ہر نسبت کو ہیچ سمجھتے ہیں، اپنے رب کو سب سے مقدم سمجھتے ہیں۔ اب حضرات، محبت دلیل مانگتی ہے، محبت دلیل مانگتی ہے، محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں۔ یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا۔ محبت دلیل مانگتی ہے کہ تمہیں محبت ہے تو ہے کیسے؟ اور حضرات، یہ رب کا اور بندے کا دوہرا تعلق ہے۔ بھئی رب تو پہلے ہی محبت کر رہا ہے بندے سے، بندوں کو بھیجا رب نے تو محبت کر رہا ہے تو بھیجا نا۔ اب دوہرا تعلق ہے، کیونکہ ہم نے کبھی اس بات پہ غور نہیں کیا کہ ہم اللہ سے محبت کیوں کریں؟ اللہ تو بندے سے محبت کرتا ہے، ہم اللہ سے محبت کیوں کریں؟ سوال پیدا ہوتا ہے، بھئی ہم محبت کریں تو کیوں کریں؟ کسی کا حسن دیکھ کے محبت کی جاتی ہے،
کسی کا لباس دیکھ کے محبت کی جاتی ہے، کسی کی فرما برداری دیکھ کے محبت کی جاتی ہے، کسی کا مال و دولت دیکھ کے محبت کی جاتی ہے، کسی کا حسن و جمال دیکھ کے محبت کی جاتی ہے۔ اب رب کا حسن و جمال کوئی دیکھ نہیں سکتا، رب جسم و جسمانیت سے پاک ہے، رب سے کوئی کلام نہیں، رب سامنے آ کر بیٹھتا نہیں۔ اب محبت کیسے کی جائے؟ بندے رب سے محبت کریں تو حضرات گرامی قدر ہمیں اس امر پر شعور ہونا چاہیے، اور اس بات پر ہمارا یقین مکمل ہے، ہماری سانسیں اس کی عطا ہیں، ہماری سانسیں اس کی بولیے عطا ہیں، ہمارے دل کی دھڑکن اس کا کرم ہے، ماں کی ممتا اس کی رحمت کا سایہ ہے، باپ کی محنت اس کی تقدیر کا انتظام ہے، رات کی نیند اس کی حفاظت ہے، دن کی روشنی اس کی نشانی ہے۔ کبھی ہم غور کریں کہ قرآن مجید ہمیں دعوت کیا دیتا ہے، اور اس میں دعوت فکر کیا ہے کہ بندے، رب نے بار بار یہی فرمایا ہے کہ بندے میرے قریب آ جا، بندے میرے قریب آ جا، بندے میرا قرب حاصل کر لے۔ قرآن بندوں کو رب کے ساتھ جوڑتا ہے، اور بندے ٹوٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن بندوں کو رب کے قریب کرتا ہے، رب سے محبت کرنے، رب کی محبت سیکھنے، رب کے قریب ہونے، رب کا قرب پانے کے لیے رب کائنات نے ایک ذات محمد رسول اللہ کی جلوہ گری فرما دی، دوسرا قرآن کا نزول فرما دیا، دوسرا قرآن کا نزول فرما دیا۔ اب بندے کے سمجھتے ہیں ہم رب سے دور ہیں، رب فرماتا ہے تم بندوں میرے قریب ہو، میں تمہاری شاہ رگ سے قریب ہوں۔ اگر جن کو پچھلے جمعہ کا واعظ یاد ہو تو وہ اس بات کو یاد کریں، بندے تو میرے قریب ہے، بندے میں تیرے قریب ہوں، بندے تو میرا قرب پا لے، بندے میں تجھے قریب کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ بندے رب سے جڑ جا، بندے رب سے جڑ جا، رب کے قریب ہو جا، قربان جاؤں۔ اور جو رب سے جڑ گئے، جو رب کا قرب پا لیا جنہوں نے، پھر ان کی مثالیں قرآن نے بیان کی، قرآن نے بیان کی۔ قرآن کہتا ہے دیکھو ابراہیم علیہ السلام اللہ کا قرب پا لیا، اللہ سے محبت کرنے والے تھے، بھئی دعویٰ کرتے ہیں نا محبت کا، ابراہیم نے دعویٰ کر لیا محبت کا، رب کا قرب پا لیا۔ اب قرآن بتا رہا ہے، قرآن کہتا ہے کسی وقت تمہیں آزمائش آتی ہے نا، پریشانی آتی ہے، تو تم سمجھتے ہو ہمارے خدا نے ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے خدا چھوڑتا نہیں، اس لمحے میں خدا آپ کے اپنے قریب کرتا ہے تمہیں، خدا تمہیں چھوڑتا نہیں بلکہ اپنے ساتھ جوڑتا ہے۔ ابراہیم نے دعوی محبت الہی کر دیا، لوگوں کو بتا دیا، لوگوں میرا اصلی رشتہ جو اپنے رب کے ساتھ ہے، میں رب سے محبت کرتا ہوں، میں رب کے لیے زندگی گزارتا ہوں، میں رب کے لیے جیتا ہوں، رب کے لیے مرتا ہوں، رب کے لیے لوگوں سے ملتا ہوں۔ اے بندو سنو، رب کہہ رہا ہے پھر میں نے اپنے خلیل کو خلیل بنا کر قرب عطا کر کے، رب کہتا ہے میں نے اس کو نار میں پھنکوا دیا، آگ میں پھنکوا دیا۔ اور رب پھر کیا کہتے ہیں؟ فرماتا چونکہ میرا خلیل تھا، میرا محبوب تھا، میری قربت والا تھا، نار میں پھنکوا کر اس نار کو گلزار بنا کر بتا دیا کہ یہ بھی میرا خلیل ہے۔ پہلے ابراہیم نے زمانے کو بتایا کہ میں رب سے محبت کرتا ہوں، وہ میرا محبوب ہے۔ اب رب نے نار میں پھینکوا کر نار کو گلزار بنا کر بتایا یہ میرا محبوب ہے، یہ میرا محبوب ہے۔ پھر اولاد عطا فرمائی، اولاد جو ہی عطا فرمائی تو کیا فرمایا؟ ان کو وادی غیر ذی زرعین میں چھوڑ کر آؤ۔ مکہ میں چھوڑ گئے، اب دعویٰ ہے رب کی محبت کا، انکار تو کیا نہیں جا سکتا، چھوڑ گئے۔ اب رب بتا رہے، قرآن بتا رہے
قرآن کہتا ہے پھر کیا ہوا؟ جب چھوڑ گئے تو رب نے یہ بتایا ابراہیم میرا خلیل ہے، اسماعیل میرا محبوب ہے، اور اس کو میں نے وادی غیر ذی زرعن میں چھڑوایا ہے، وہاں نہ فصل ہے، نہ کھانا ہے، نہ مکان ہے، نہ طعام ہے۔ اب ہوا کیا؟ فرمایا میرے محبوب نے میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کیا تھا اور پھر اس محبت کو نبھایا تھا۔ پھر وہ بچہ جو اسماعیل پیدا ہوا اس نے ایڑیاں رگڑی، میں نے زمزم جاری فرما دیا، میں نے زمزم جاری فرما دیا۔ پھر کہا دیکھو دیکھو ابراہیم نے میری محبت کا دعویٰ کیا ہے، ابراہیم میرا محب ہے، ابراہیم مجھ سے محبت کرتا ہے، ابراہیم مجھ سے عشق کرتا ہے۔ پھر جب وہ بچہ کھیلنے کی عمر کو پہنچا، ذرا بچوں والو غور تو کریے، جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں سیکوانی دا، پہلے ملا نہیں، اگر ملا ہے تو چھڑوا دیا ہے۔ پھر اب اگر جوان عمری کی طرف بڑھ رہا ہے، شباب کی طرف بڑھ رہا ہے، کہ جس عمر میں اپنا بچہ کھیلتا ہوا نہ بندہ دیکھے اور دل باغ باغ ہو جائے، فرمایا اب چھری پکڑ اور اس کو ذبح کر دے، اب چھری پکڑ اس کو ذبح کر دے۔ اب سنیے ابراہیم نے پھر محبت کا دم بھرا، پھر محبت کا دم بھرا، ذبح کر دیا۔ اب ذبح کر رہے ہیں کہ جنت سے دمبا آیا، جنت سے دمبا آیا۔ رب فرماتا ابراہیم مجھ سے محبت کرتا ہے، پہلے تو ابراہیم میرا محب تھا، اب ابراہیم میرا محبوب ہے۔ اب میں زمانے کو ابراہیم کی شان بتانا چاہتا ہوں، اور میں زمانے کو بتانا چاہتا ہوں دنیا والو، ابراہیم کو چلے گئے تو ہزاروں سال بیت جائیں گے، لیکن اس کی قربانی قیامت تک کے لیے زندہ رہے گی، چونکہ وہ میری محبت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ میری محبت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ میرا محبوب ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام اللہ کی محبت کا دعویٰ کیا، اللہ کا محبوب ہے، ادھر سے تکلیف ہے، ادھر سے تکلیف ہے، ادھر سے پریشانی ہے، ادھر سے پریشانی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ رب نے کہا او لوگو دیکھو، اس نے میری محبت کا دعویٰ کیا، میں نے زمانے میں اس کو بلند کر دیا ہے، میں نے زمانے میں اس کو رفیع کر دیا ہے، میں نے زمانے میں اس کو عرفہ و اعلیٰ مقام دے دیا ہے۔ اے میرے بندو دیکھو، اے میرے بندو دیکھو، جس دریا سے میں موسیٰ کو گزارتا ہوں اسی دریا میں فرعون کو غرق کرتا ہوں۔ یہ قرآن ہمیں رب سے جوڑ رہا ہے، قرآن ہمیں رب سے جوڑ رہا ہے۔ پھر آئیے امام الانبیاء رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتقین، شمس العارفین، سراج السالکین، مصباح المقربین، محب الفقراء، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی، محبوب دو جہاں جلوہ گر ہوئے۔ اب رب کہتا ہے یہ میرا محبوب ہے، اس کا نور ازلی ہے، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اگر مصطفیٰ کو نہ بھیجنا ہوتا تو نہ عرش لوح قلم ہوتے، نہ کرسی ہوتی، نہ آسمان ہوتے، نہ زمین ہوتے، نہ دن ہوتے، نہ رات ہوتے، نہ پورب ہوتا، نہ پچھم ہوتا، نہ شمال ہوتا، نہ جنوب ہوتا، نہ امتیں ہوتی، نہ نبی ہوتے، نہ فرشتے ہوتے، نہ جنت ہوتی، نہ دوزخ ہوتی۔ میں نے مصطفیٰ کی خاطر پوری کائنات کو سجایا ہے۔ اب مصطفیٰ جلوہ گر ہے، مکے والے پتھر مارنے لگے، مصطفیٰ خدا کا نام بتانے لگے، مکے والے تکلیفیں دینے لگے، مصطفیٰ خدا کا نام بتانے لگے۔ مکے والوں نے کبھی شیب ابی طالب کا ماحول بنا دیا، مصطفیٰ پھر بھی وہاں بیٹھ کر اپنے رب کا ذکر کرتے رہے، اپنے رب کی طرف بندوں کو بلاتے رہے۔ اس کعبۃ اللہ کی پاکیزگی، اس کی بلند پائیگی، اس کا مقام، اس کی عزت، اس کی عظمت کا اقرار و تکرار کرواتے رہے۔ اب ہاں ذرا غور فرمائیے گا، محبت جذباتی تو ہوتی ہے لیکن لفظوں کی محتاج نہیں ہوتی، محبت
رسمی نہیں ہوتی، محبت وہ ہوتی ہے جو دل سے کی جاتی ہے۔ اگر زبان پہ الفاظ دہرائے جائیں تو سمجھو محبت میں کمی ہے۔ بندہ کسی وقت کہتا ہے نا میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتا، میں تیرے بغیر نہیں بچ سکتا، یہ رسمی لفظ ہے۔ محبت وہ ہے ساتھ دینا ہے، جان جاتی ہے تو جا سکتی ہے، محبوب کا ساتھ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ محبوب کائنات طائف میں جلوہ گر ہوئے، محبت ہے رب سے، محبت ہے رب سے۔ نبی اور ولی ایک ہی وقت میں رب کے محب بھی ہوتے ہیں، رب کے محبوب بھی ہوتے ہیں۔ طائف والوں نے پتھر مارے، یہ بات کر دینا بڑا آسان ہے۔ قدمین شریفین سے زلف واللیل تک جس میں اطہر خون میں لت پت ہے، جبرائیل امین طائر قدسی آئے۔ بھائی مشکل وقت آ جائے تو کوئی بندہ محلے کا چودھری چیئرمین قریب آئے تو کیا کرتے ہیں؟ بھائی دسی بھائی اوکھا ٹائم آیا 10 کو ساڑھے لے کے تو 10 بندہ ساری زندگی اس کا احسان یاد رکھتا ہے۔ نہ تو وہاں ابراہیم نے مدد جبریل لی، نہ یہاں مصطفیٰ نے مدد جبریل دی۔ وجہ اے پیارے مصطفیٰ فرمائیے ابھی میں فرشتے کو حکم دیتا ہوں ان کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ اب مصطفیٰ آئے ہیں خدا کا پیغام لے کر۔ محب کہتا ہے جان جاتی ہے تو جائے، محبوب کا نام باقی رہ جائے۔ مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا جبرائیل یہ مجھے نہیں جانتے، لیکن ان کی نسلوں سے لوگ میرے رب کو سجدے کریں گے، میرے رب کی عبادت کریں گے، میرے رب کا ذکر کریں گے، میرے رب کی قربت میں آ جائیں گے، لہٰذا میں ان کے لیے دعائیں ارشاد فرماتا ہوں۔ رب کائنات نے فرمایا ہم نے اپنے محبوب کو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کا تاج پہنا کر بھیجا ہے۔ آئیے امام الانبیاء کے غلاموں، اب ہم تھوڑا اس بات پہ غور کریں کہ محبت اختیار کیسے کی جائے، محبت پیدا کیسے کی جائے۔ افراتفری کا دور ہے، فرقہ واریت کا دور ہے، طرح طرح کے مسائل ہیں، فکر معاش ہے، روٹی کی فکر ہے، مہنگائی کا دور ہے۔ اب اللہ کی طرف توجہ کیسے کریں، اللہ سے محبت کیسے بنائیں، اللہ کی محبت میں کیسے گم ہو جائیں۔ آؤ امام الانبیاء کے غلاموں، اللہ کی محبت میں آج سے 1000 سال قبل علی حجویری گم ہو جائے، رب اس کو داتا کے نام سے یاد کرواتا ہے۔ اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت میں فرید الدین گم ہو جائے تو میرا رب حق فرید یا فرید کے نعرے لگواتا ہے۔ اللہ کی محبت میں ساہو چک کے تاجدار گم ہو جائیں تو رب کائنات پوری دنیا میں کلندر کبریا کے نام سے یاد کرواتا ہے۔ آؤ امام الانبیاء کے غلاموں، محبت کیسے جو ہے پیدا کریں؟ تو محبت پیدا کی جا سکتی ہے علم سے، عمل سے اور صحبت سے۔ علم سے، عمل سے اور صحبت سے۔ علم قرآن کا، عمل سیرت رسول سے۔ توجہ، اس بات کو یاد کر لیجیے توجہ سے۔ علم قرآن سے، عمل سیرت رسول سے، اتباع رسول سے، اور صحبت وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جانے سے میرا قرب ملے گا، میری محبت ملے گی۔ کیا؟ میری محبت ملے گی۔ یا اللہ اس محبت کے ملنے کا ہم تھوڑا سا میں ذرا آپ کی خدمت میں تھوڑی وضاحت پیش کر دوں، بخاری شریف کا سہارا لیتے ہوئے۔ اللہ کی محبت صحبت سے کیسے ملے گی؟ بھائی قرآن سے تو ملے گی، قرآن پڑھیں گے تو اللہ کی محبت ملے گی کیونکہ کلام اللہ کا ہے۔ اور میں نے ARYQ ٹی وی کے پروگرام میں شاید 2 ہفتہ قبل نشر ہوا تھا، اس میں اثرات قرآن مجید پہ گفتگو کی تھی کہ قرآن کی تلاوت کے اثرات بندے پر کیسے مرتب ہوتے ہیں، آپ اس کو سن سکتے ہیں۔ تو حضرات صحبت کی طرف آج ہم بڑھنا چاہتے ہیں
کہ ہم نے اتباع رسول پہ بھی میں نے کافی کلام کیا، آپ یوٹیوب پہ جا کر سن سکتے ہیں۔ اچھا، صحبت کی طرف آئیں گے کہ ہم محبت اللہ کی لینی ہے، محب اللہ کا بننا ہے، محبوب رب کو اپنا بنانا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں اولیاء اللہ کی صحبت سے۔ بخاری شریف ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے جب میں کسی بندے سے محبت کرتا ہوں نا، جب میں کسی بندے سے محبت کرتا ہوں، اس کی اعمال کی وجہ سے بھی محبت کرتا ہوں، اس کی فرما برداری کی وجہ سے بھی کرتا ہوں، اس کی اطاعت کی وجہ سے بھی کرتا ہوں، میرا بندہ میری راہ پہ چلتا ہے تو پھر مجھے اس سے محبت ہوتی ہے، مجھے اس سے انس ہوتا ہے۔ تو رب کیا فرماتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ پھر ہوتا یہ ہے کہ اللہ رب العزت جبرائیل امین کو بلاتا ہے، جبرائیل جی حکم ہو رب جلیل، رب فرماتا ہے کہ مجھے فلاں شخص کے ساتھ محبت ہو گئی ہے، وہ میرے بڑے گن گاتا ہے، وہ مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، وہ رات کی تاریکیوں میں مصلے پہ کھڑا ہو کر ذکر میرا کرتا ہے، وہ دن کے اجالے میں بیٹھ کر لوگوں کے سامنے بھی ذکر میرا کرتا ہے، وہ دنیا میں بھی میرا ذکر کرتا ہے، دین میں بھی میرا ذکر کرتا ہے، مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ جبرائیل تو بھی اس سے محبت کر، جبرائیل تو بھی اس سے محبت کر، لیکن یہ بات یہاں نہ رہے، یہ بات یہاں نہ رہے، آسمان کے تمام فرشتوں میں ندا دے دے، منادی کر دے، اعلان کر دے کہ فرشتوں اللہ اور جبرائیل فلاں شخص سے محبت کرتے ہیں۔ جی مولا، فرمایا پھر یہ بات یہاں تک بھی نہ رہ جائے، پھر فرشتوں کو حکم دے دے وہ زمین پر اتر جائے اور لوگوں کے دلوں میں میرے اس بندے کی محبت کو ڈال دے۔ اب یہی بات ہے، یہی بات ہے، 200-300 سال سے لوگوں نے اولیاء کی محبت کو اللہ کی مخلوق کے دلوں سے نکالنے کی کوشش کی، لیکن میرے رب نے دن بدن ان کی قبروں پر لوگوں کا جم غفیر کر دیا، ہجوم بڑھا دیا۔ اب یہ جو جن کے ساتھ ہم نے صحبت اختیار کرنی ہے، جو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کے مصداق ہیں، اب وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کے مصداق کیسے بنے؟ چونکہ ان کی جو حیات تھی، ان کی جو زندگی تھی، اپنے رب کے ڈر اور خوف سے گزرتی تھی، اپنے رب کی محبت میں گزرتی تھی۔ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، ان کی زندگی ایسی گزرتی تھی، رات کو بستر پہ آنے سے قبل آواز آ جاتی تھی کہ نا تیرا کام سونا نہیں ہے، تو رب کا محبوب ہو چکا ہے۔ رات پوے تاں بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو تانگ سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ فرمایا تیرا کام تو رب سے محبت کرنا ہے، چونکہ رب تجھ سے محبت کرتا ہے، وہ حی و قیوم ہے، اس نے تیری بھی نیندیں اڑا رکھی ہیں، وہ صمد ہے، اس نے تجھے بھی دنیا کی چیزوں سے دور کر رکھا ہے۔ ہاں وہ اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس نے تیرے جو نام کو اتنا زندہ کر دیا ہے، اتنا چرچا دے دیا ہے، تو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، رب نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے، تجھے فَاذْكُرُونِی اذْکُرکم کا مصداق بنا دیا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، محبت الہی جو اب ہمارے دلوں میں جان گزین ہو جائے تو پھر اس کا ثمر کیا ہے؟ ہم نے آج کی گفتگو کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ اب اس کا ثمر کیا ہے؟ پہلے کیا تھا کہ ہم اس کے محب ہیں اور محبت پیدا کر لیں۔ اب اس کا ثمر کیا ہے؟ اللہ کی محبت کا ثمر، جب محبت رب سے کرنی ہے تو ثمر بندوں سے تو نہیں لینا نا جی، ثمر اس کا جو اجر ہے وہ بندے نہیں دیں گے۔ رب کی محبت جو ہے وہ انسان کو آزاد کر دیتی ہے، رب کی محبت انسان کو یہ دنیا کے جھگڑوں الجھنوں سے بیگانہ کر دیتی ہے، رب کی محبت لوگوں کے تانوں سے آزاد کر دیتی ہے۔ دیکھا نہیں اولیاء اللہ کے ساتھ کیا کیا حال ہوا، نبیوں کے ساتھ کیا کیا ہوا، لیکن لوگوں کے تانوں کی ان کو پرواہ نہ رہی،
رب کی محبت نفس کے مطالبوں سے آزاد کر دیتی ہے، رب کی محبت شہرت کے فریب سے آزاد کر دیتی ہے، رب کی محبت حسد کی آگ سے آزاد کر دیتی ہے، اور جس کے دل میں اللہ بڑا ہو جائے اس کے لیے دنیا چھوٹی ہو جاتی ہے۔ حضور قبلہ عالم تاجدار ساہو چک شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا سائے کی مانند ہے، اگر اس کے پیچھے بھاگو گے تو تمہارے آگے آگے بھاگے گی۔ اپنے دل میں اللہ کو اللہ اکبر کا اقرار تو کرتے ہو، اللہ کی بڑائی اللہ کی کبریائی کو اپنے دل میں جاگزی تو کر لو، اور کام اللہ کے لیے کرتے ہو، معاوضہ دنیا سے چاہتے ہو۔ بھائی یوں سمجھ لیجئے کہ بندہ جاگیردار دے دروازے اتے بیٹھا ہوئے تے دانے مرلیاں والے کو منگن ٹر جائے، سمجھ آتی بات کی؟ بھائی جاگیردار کے دروازے پہ بیٹھا ہو، اس کا نوکر ہو، اس کا غلام ہو، اس کا خادم ہو، تے جاگیردار دا بوا چھڈ کے تے دانے منگن مرلیاں والے کو ٹر جائے۔ جاگیردار کی ذات بڑی ہے کہ وہ اس کی ذات بڑی ہے؟ جاگیردار کی ذات بڑی ہے۔ تو ہم بندے اللہ کے ہیں، تو بھائی یہ جو اولیاء اللہ، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، جن لوگوں کو یہ اعزاز ملا کہ اللہ رب العزت نے ان کی عزتوں کو بھی وہاں تک پہنچا دیا، نہ عقلاں وچ اوندیاں نہ علماں وچ اوندیاں، نہ عقل میں آتی ہیں نہ کسی کے علم میں آتی ہیں، ان کو وہ مقام رفیع عطا فرما دیا۔ اور قربان جاؤں، قرآن نے تو اس بات کو واضح ارشاد فرما دیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ بندے تو نے سب کو چھوڑا میرے لیے، اب میرا قرب پا، میرا قرب پانے سے ہوگا کیا؟ رب فرماتا ہے میں تمہیں دنیا میں بھی عزتیں عطا فرما دوں گا، میں تمہیں مرنے کے بعد بھی عزتوں سے ہمکنار فرما دوں گا۔ آئیے امام الانبیاء کے غلاموں، ہم بندے اللہ کے ہیں، اصل رشتہ ہمارا رب سے ہے، یہی وجہ ہے۔ اولیاء اللہ میں کیا دیتے ہیں؟ تصوف ہمیں کیا دیتا ہے؟ اولیاء اللہ کی تعلیم اول کیا ہے؟ توحید۔ انبیاء کی تعلیم اول کیا ہے؟ توحید۔ تصوف کی تعلیم اول کیا ہے؟ توحید۔ ہم نے کبھی اس فلسفے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم سمجھتے ہیں جو بسترہ چک کے ٹرے ہو توحید دندہ ہے۔ اہل تصوف نے ساری زندگی ہمیں توحید کا درس دیا ہے۔ اولیاء اللہ نے ہمیں رب سے جوڑا ہے۔ حدیث پاک سنیے، فرمایا گیا کہ اللہ کا ولی وہ ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ خدا شرابی کے پاس بیٹھ کر یاد آتا ہے یا نمازی کے پاس بیٹھ کر یاد آتا ہے؟ جی، خدا گناہگار کے پاس بیٹھ کر یاد آتا ہے یا پارسا کے پاس بیٹھ کر یاد آتا ہے؟ تو یقیناً اس کے پاس بیٹھ کر یاد آتا ہے جو خدا کا بندہ ہوتا ہے، جس پر انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے۔ اس لیے یارو، دوستو، بھائیو، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کر لیں، ہم اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کر لیں۔ ساہو چک کے تاجدار حضرت قلندر کبریا رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات میں اور پاس بیٹھنے والوں کی شواہد پر یہ بات عام ملتی ہے، آپ کے ملفوظات میں یہ بات ملتی ہے، جو بھی آپ کے پاس آتا یا زندگی بھر آپ نے جو عمل کیا، آپ نے یہی فرمایا میرے رب نے چاہا تو ہو جائے گا، میرا رب چاہے گا تو ہو جائے گا، میرا رب کر دے گا۔ یعنی توکل کا یہ اعلیٰ درجہ جو ہے اولیاء کے پاس ہے۔ ہم تو دیکھیں ہیں دنیا کی الجھنوں میں الجھے رہتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے توکل کا اور اللہ کے ساتھ محبت کا تقاضا اور عالم یہ ہوتا ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ نواں سورج تے نواں رزق۔ بھئی ہم سب کتنا جمع کرتے ہیں کل کے لیے؟ کرنا چاہیے، کوئی مذائقہ نہیں، کوئی برائی نہیں، لیکن وہاں کیا ہے؟ اچھا، بعض لوگ وہ ہوتے ہیں، اپنا اپنا درجہ ہوتا ہے، بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو حلال کو حلال سمجھتے ہیں، لیکن بعض مقام کو اس درجے پر پہنچے ہوتے ہیں جو حلال میں بھی شائبے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں
کہ کہیں شائبہ نہ پایا جائے، ہیں قدم پھونک پھونک کے رکھتے ہیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا کہ عام لوگوں کی تو اپنی بات ہے، لیکن کو عالم، کو مفتی، کو فقیہ، کوئی ایسا شخص جس جگہ پر موجود ہو تو وہاں ایسی حرکات و سکنات نہ ہونے دو، بلکہ اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ گو کہ اس کی ذاتی کسی خاندان میں سے کسی کی قبر یا مزار ہو، لیکن اس کو اپنے مقام اور درجے اور علمی مراتب کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سے دور کھڑے ہونا چاہیے۔ ہاں وہ تو جھک کر سلام کرے گا اور عقیدے کو محفوظ رکھے گا، لیکن لوگ اس کو دیکھ کر اپنے عقیدے کو خراب کر لیں گے۔ تو یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ رب کے تو بہت قریب ہوتا ہے، لیکن دنیا اسے رب کا بندہ نہیں سمجھتی، رب کے قریب نہیں سمجھتی۔ یہی تو وہ چھپانا چاہ رہا ہوتا ہے، یہی تو وہ چھپانا چاہ رہا ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے یہ نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، قرآن مجید کی تلاوت میں، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمیں اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے ہیں۔ ہم ناظرین مکرم عہد کریں کہ ہم اللہ کو ناراض کرنے والے راستے چھوڑ دیں گے، اللہ کو راضی کرنے والے راستوں پہ اپنی زندگیوں کو گزاریں گے، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ ہم نماز کو پھٹیک نہیں، رب سے ملاقات سمجھیں گے، ہم قرآن کو زندگی میں اتاریں گے، اور ہم عہد کریں ہم زبان، نظر اور دل کی حفاظت کریں گے، اور ہم سچی توبہ کریں گے اپنے رب کے ساتھ، اور اپنے تعلق کو اپنے اللہ کے ساتھ جوڑیں گے۔ بھئی دنیا میں صرف اتنی ہم رشتہ داریاں، دوستیاں نبھاتے ہیں نا، اللہ کے ساتھ یاری نبھا کے تو دیکھو، اللہ کے ساتھ تجارت کر کے تو دیکھو، میرا رب اتنا نوازتا ہے اور میرا رب اتنا کرم فرماتا ہے، بندے کی سوچ و گمان ہی ختم ہو جاتا ہے، دامن چھوٹے رہ جاتے ہیں، عطائیں بڑھ جاتی ہیں، عطائیں بڑھ جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت چونکہ ہو چکا ہے تو اس لیے حضرات گرامی قدر اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ ہر سوموار، ہر پیر، ایوری منڈے رات 9 بجے ARYQ ٹی وی پہ پروگرام دیکھتے رہیے، روشن راستے۔ کیا؟ روشن راستے۔ میرے کانوں تک یہ قریب سے بھی اور دور سے بھی یہ آواز پہنچی ڈاکٹر صاحب کہ پیر صاحب تے دواں دواں ہتھاں رمضان پیسے کمائے نے، یہ ٹی وی تے جاندے تے بڑا پیسہ کماندے نے۔ میں نے کہا تمہیں کیا پتا رب کا ذکر کرنا کتنا بلند ہے، پیسے تو دنیا کی چیزیں ہیں جی۔ لیکن میں یہ بات چونکہ ریکارڈ ہے تو واضح کر دینا چاہتا ہوں، چونکہ اگر کسی کے کوئی شائبہ ہو تو اس کو جو ہے حل کر دینا چاہیے، یہ بھی سنت ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم پیسے لینے نہیں جاتے، ہماری ایک ڈیوٹی قرآن نے لگائی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَا عَنِ الْمُنْکَرِ، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے۔ اور دوسرا حضور قبلہ عالم کا پیغام جو ساہو چک کے تاجدار کا عشق رسول کا پیغام لے کر آئے تھے، اس پیغام کو دنیا بھر تک پہنچانے کے لیے یہ فقیر وہاں جاتا ہے۔ اور حقیقت بات ہے، نبی پاک کے ممبر پہ بیٹھا ہوں میں، کسی ٹی وی چینل سے کوئی پیسہ نہیں لیتا، ریکارڈ ہے، وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے۔ اور بلکہ مجھے تو اگر وہاں سے پیغام آتا ہے تو بلکہ یہاں تک بھی یہ کنڈیشن کے ایک دن کی بات ہے کہ جناب وہ ان کا مجھے ٹیلی فون آیا تو میں نے کہا کہ میں نہیں آ سکتا، تو ذہن میں بات یہ تھی کہ میرے پاس پیٹرول کے پیسے نہیں تھے، حقیقت بات یہ تھی، تو میں نے کہا میں نہیں آ سکتا۔ لیکن میں وہاں سے روضہ شریف کے قریب سے گزرا تو دل میں خیال آیا جو ان کا پیغام ہے وہ وہاں کیسے پہنچے گا۔ میں نے چابی منگوائی اور گاڑی میں چیک کیا، پیٹرول اتنا تھا کہ لاہور جا کر واپس آ سکتا تھا۔ حافظ عثمان کی جیب میں 300 روپیہ تھا، میں نے کہا اس کو سنبھال کے رکھنا، جہاں پانی کی ضرورت پڑے تو خرچ کر لیں گے، یا ٹول پلازا پہ دینے کے لیے۔ وہاں گیا، انہوں نے مجھے بہت زور لگایا کہ یہ کام کرنا ہے، وہ کرنا ہے، تو میں نے انہیں کہا کہ مجھے ذرا جلدی ہے، میں نے واپس جانا ہے۔ تو وہ پیغام دیا، اور جب وہاں سے اٹھا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا
کہ مالکہ تیری ذات کا شکر ہے میں حضرت کلندر کبریا کی یہاں بات کر لی ہے۔ تو حضرات گرامی قدر مجھے وہاں سے پیسے لینے کی ضرورت نہیں، میرے حضرت صاحب قبلہ عالم مجھے اتنا نوازتے ہیں، اتنے پیسے بھی دیتے ہیں، دنیا کا مال بھی دیتے ہیں، اور دین میں بھی عزت و شہرت عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ باتیں جو ہیں یہ پیسوں کے لیے نہیں ہوتی، نہیں سمجھ آئی؟ وہ چند دن پہلے ایک مولوی صاحب ملے کو بات کی تو میں نے کہا جی آپ جمعے کے کتنے پیسے لیتے ہیں؟ کہتا ہے جی 20,000۔ تو میں نے کہا پھر میرا اور تیرا جوڑ نہیں ہے۔ کہتا کیوں؟ میں کہ تو 20,000 لے کے جمعہ پڑھانا ہے، میں 20-25,000 ہر جمعے جیبوں خرچ کر کے جمعہ پڑھانا۔ صحیح بات ہے۔ یہ جو آپ نذرانہ پیش کرتے ہیں یہ آپ کی محبت ہے۔ یہ ساؤنڈ سسٹم، یہ مووی والے، یہ اور اپنے دیگر جو معاملات ہوتے ہیں، تو حضرات گرامی قدر ہم یہ کام عقیدت اور محبت سے کرتے ہیں، عقیدت اور محبت سے کرتے ہیں۔ کراچی میں میرے ایک دوست ہیں، بڑے اچھے، بڑی محبت ہے ان کی، تو میڈیا کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ وہاں کے ایک سیٹھ صاحب تھے، انہوں نے لاہور میں مسجد بنائی۔ یہ میں نے آج تک زندگی بھر کسی سے شیئر نہیں کیا، لیکن میں 4-5 دفعہ سے یہ باتیں سن چکا ہوں، تو اس لیے یہ بات شیئر کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ اس وقت اس چھوٹی مسجد میں جمعہ ہوا کرتا تھا، تو وہ سیٹھ صاحب نے کہا کہ آپ ان سے کہیے پیر صاحب سے کہ آپ کو 80,000 روپیہ مہینے کا ملا کرے گا، آپ نے لاہور آ کے جمعہ پڑھانا کرنا ہے، 4 جمعے پڑھانے کرنے تو 80,000 روپیہ ملے کرے گا، اس کے علاوہ بھی خدمت کریں گے، اور اگر یہ رہنا بھی چاہے لاہور میں تو اس مسجد کے ساتھ جو فلیٹ ہے یہ ہم ان کو دے سکتے ہیں۔ جب انہوں نے مجھے کہا تو میں نے سوچا نہیں کسی امر کا، ایک لمحہ بھر بھی ہوتا ہے نا بندہ کہتا ہے سوچ کے گل کرنے ہیں۔ میں نے انہیں کہا، میں نے کہا بھائی سنیے، آپ 80,000 کی بات کرتے ہیں، میں وہاں جمعہ پڑھانے کو یہ سعادت سمجھتا ہوں کہ میرے مرشد بھی سن رہے ہوتے ہیں، رسول اللہ بھی سن رہے ہوتے ہیں، اور اس مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں جو رسول اللہ کے نام پر بنائی گئی تھی، اور وہاں جمعہ پڑھاتا ہوں جو اولیاء کی مسجد ہے، میں آپ کے لاکھوں کو بھی ٹھوکر پہ رکھتا ہوں۔ تو انہوں نے وہ کئی مہینے تک میرے ساتھ ناراض رہے میرے ساتھ، بلکہ مجھے ٹی وی پہ بیٹھنے کے لیے جو ہے نہیں کہا، اس لیے کہ آپ نے جی ہماری بات کی قدر ہی نہیں کی۔ میں نے کہا بھائی میں آپ کی قدر کروں یا ان کریموں کا کرم دیکھوں؟ تو اس لیے ہم ان غرضوں سے اللہ کے فضل سے نہ تو ان کی کوئی ضرورت سمجھتے ہیں، اور حضور قبلہ عالم کی غلامی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ہاں جی، ان کے در پہ آنا، ان کی غلامی میں آنا، یہی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ بھئی ایک پاسے بخشش ملدی ہوئے، ایک پاسے دنیا دی روٹی لبدی ہوئے، کیڑی شے افضل ہے؟ اے تے گزر ہی جانی ہے، سوکھی نہیں تے اوکھی گزر جائے گی۔ لیکن غرض تو اس بات سے ہے کہ وہ وقت بڑا مشکل ہے، وہ لمحہ بڑا مشکل ہے، اس لمحے میں کسی ایسے سفارشی کی ضرورت ہے۔ تو یار پھر گل سنو، کسی دا بندہ نوکر ہو جائے نا پکی طرح، انہوں پینشن بھی ملتی ہے، انہوں الاؤنس بھی ملتے ہیں، تو اس لیے یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا، یہ لباس، یہ ساری چیزیں، تو یہ ہر چیز میری گفٹڈ ہوتی ہے۔ 2000 سے لے کر 26 سال ہو گئے، اپنی ذات کے لیے اپنی جیب کے کسی پیسے سے کوئی چیز نہیں خریدی۔ حضور قبلہ عالم کے ساتھ وعدہ تھا کہ میرے پاس جو بھی آئے گا وہ آپ کے مشن پہ لگایا جائے گا، الحمدللہ تعالی۔ اور ابھی تک تو ان کی کریمی سے کام ایسے ہی ہے کہ یہ جناب دوست ہیں، یہ ڈاکٹر احسان صاحب نے جناب اگلے دن میں نے سوٹ لے کے دیتے ہیں، اور کتنے دوست ہیں، بلکہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے، میں بھی نہیں سوچ سکتا۔ تو یہ ان کی کریمی کی بات ہے۔ تو اس لیے یہ باتیں کرنا یا جو اس طرح کی باتیں میرے کانوں تک جو سامنے آتی ہیں، تو اس میں آپ کا اپنا نقصان ہے، مجھے اس بات کا کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ کرتے رہیں گے تو اچھا رہے گا، کیونکہ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ یار زندہ، صحبت باقی، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنت ادا۔